ابو ہریرہ نے کہا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی. کیا حدیث؟ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جب قیامت کا دن ہوگا نازل ہوگا بندوں کی طرف، یعنی بندوں کی طرف جلوہ فرما ہوں گے، تشریف لائیں گے کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں. یعنی آپ سوچئے کہ پوری دنیا کے لوگ جمع ہیں ایک جگہ، انتظار میں ہیں کہ فیصلہ ہو، حساب کتاب ختم ہو یا شروع ہو. تو جب اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے تاکہ بندوں کا فیصلہ کیا جائے، ہر امت، ہر گروہ، اور امت کیا ہوتی؟ ایک نظریہ اور ایک دور کے لوگ، یعنی ایک گروہ. کل امت، ہر امت، ہر نیشن، ہر قوم جاسیہ گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی ہوگی. یعنی لوگوں کی سب اکڑ اور سب تکبر ختم ہو چکا ہوگا اور سب جھکے ہوئے ہوں گے. ایسے میں پہلا شخص جسے پکارا جائے گا وہ شخص ہوگا جس نے قرآن جمع کیا. جمع کرنے سے مراد سیکھا، حفظ کیا، علم حاصل کیا اور اس کو خوب خوب سمیٹا، خوب پڑھا. اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں مارا گیا، شہید. اور وہ شخص جس کے پاس بہت مال تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پڑھنے والے سے کہیں گے کیا میں نے تجھے سکھایا نہ تھا؟ جو میں نے اپنے رسول پہ اتارا. وہ اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا، ہاں اے رب. تو نے عمل کیا کیا جس کو تو نے جانا؟ جتنا تجھے معلوم ہوا اس پر تیرا عمل کیا تھا؟ کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا رات کی گھڑیوں میں، یعنی تہجد بھی پڑھتا تھا، اور دن کے اوقات میں بھی اس کو لے کے کھڑا ہوتا، یعنی اسے لوگوں کو سکھاتا یا خود پڑھتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، اور فرشتے بھی اس کو کہیں گے تو نے جھوٹ کہا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے بلکہ تو نے تو ارادہ کیا یا چاہا کہ کہا جائے فلان قارئ، کہ فلاں قاری ہے، بہت اچھی قرات کرتا ہے، بہت بڑا قرآن کا عالم ہے، بہت نامور اسکالر ہے. اور یہ تو کہہ دیا گیا، تمہیں دنیا میں یہ سارے ریوارڈز اور ایوارڈز مل گئے. پھر صاحب مال کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھ پر وسعت نہیں کی تھی، یعنی تجھے بہت بہت مال نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ میں نے تجھے کسی کا بھی محتاج نہیں کیا، یعنی تجھے کسی کا بھی ضرورت مند نہیں چھوڑا. کہے گا کیوں نہیں اے رب؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا پھر تو نے عمل کیا کیا اس میں جو میں نے تجھے دیا تھا؟ کہے گا میں رشتوں کو جوڑتا تھا، یعنی رشتہ داروں پہ مال خرچ کرتا، اور میں صدقہ بھی کرتا. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا. سارے فرشتے بھی کہیں گے تو نے جھوٹ کہا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تو نے تو چاہا کہ کہا جائے فلاں تو بہت سخی ہے، تو یہ تو کہہ دیا گیا. پھر لایا جائے گا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں مارا گیا. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو کس چیز میں مارا گیا تھا؟ کہے گا اے میرے رب، مجھے تیرے راستے میں جہاد کا حکم دیا گیا تھا تو میں نے جنگ کی یہاں تک کہ میں مارا گیا. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا. سب فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے جھوٹ کہا. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تو نے تو چاہا تھا کہ کہا جائے فلاں بڑا بہادر ہے، تو یہ سب کہہ دیا گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں گھٹنوں پہ ہاتھ مارا، یعنی ابو ہریرہ کے. پھر فرمایا اے ابو ہریرہ، یہ 3 لوگ ہوں گے اللہ کی مخلوق میں سے پہلے جن کے ذریعے جہنم کی آگ قیامت کے دن بھڑکائی جائے گی. کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے، خواہ وہ نیکی کا بڑے سے بڑا کام ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کرنی چاہیے. علم تو بہت عام ہو گیا ہے، جاننے والے بھی بہت ہو گئے ہیں، مگر عمل کرنے والے کم ہیں. علم دنیا کی زینت نہ بن جائے، علم صرف دکھاوے کا ذریعہ نہ ہو. لہذا کوئی بھی نئی چیز سیکھنے سے پہلے پھر سے اپنے آپ کو یاد دہانی کی ضرورت ہے. اور وہ یاد دہانی کہ میرا یہ سب کچھ، میری یہ کوشش، میری یہ محنت صرف اور صرف میرے اللہ کے لیے خالص ہوگی، اور اس کے عوض دنیا کی کوئی بھی چیز نہ چاہوں گا، نہ کسی سے تعریف، نہ کوئی مالی فائدہ، اور نہ ہی کوئی اور غرض. تو ہمیں اپنے آج کے اس کام کو اور اس کوشش کو، اس نیت اور اس خلوص کے ساتھ اس وقت کو استعمال کرنا ہے کہ ہم اس کا اجر اللہ رب العزت ہی سے چاہیں، اور جو کچھ ہم سیکھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو ہماری آج کی دعا یہی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے اور باعمل بنا دے. آمین.